کیا آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو ناقابل علاج بتائی گئی ہے، یا آپ نے مختلف روایتی طریقہ علاج کو استعمال کیا ہے، یا ٹیسٹ آپ کے نارمل ہیں اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی، اور اپنے چینل ہاشمی کلینکس پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ مجھے پاکستان میں ایکوپنکچر کے پہلے ٹیچر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پچھلے 40 سال سے میں ہومیوپیتھی پریکٹس سے وابستہ ہوں، اور پاکستان کے مختلف ہومیوپیتھک کالجز میں میں نے ہومیوپیتھک میٹریا میڈیکا پڑھانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ تو ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے ہاشمی کلینکس، جس پر وقتاً فوقتاً ہم ہومیوپیتھی اور ایکوپنکچر کے بارے میں بیش قیمت معلومات آپ کو فراہم کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ہومیوپیتھی کے جدید طریقہ علاج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو روایتی ہومیوپیتھی طریقہ ہے، اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مریض ڈاکٹر کے پاس جب آتا ہے تو مریض کی علامات لے کر اس کی بیماری کے نام پر مختلف ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں، یا سنگل دوا جو تجویز کی جاتی ہے، یا بعض لوگ جو ہیں وہ کمپاؤنڈ دوائیں جو ہیں وہ دینا پسند کرتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی جو ہے وہ چونکہ بہت ہی کارآمد سائنس ہے، تو اس میں اگر تو مریض نے اپنی علامات درست بتائی ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو صحیح پرسیو بھی کیا ہے، تو پھر معجزانہ نتائج ہم کو مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر مریض جو ہے وہ زیادہ بیمار ہے، یا اس نے اپنی علامات درست طریقے سے نہیں بتائیں، یا ڈاکٹر نے جلد بازی میں ان علامات کو درست طریقے سے پرسیو نہیں کیا ہے، تو پھر دوا جو ہے عام طور پر مس ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہومیوپیتھی علاج بھی کروا کے دیکھ لیا ہے تو اس سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے۔ تو جو جدید ہومیوپیتھی ہے، اس میں اب ہمارے پاس چونکہ ٹیکنالوجی جدید آ چکی ہے، تو اس میں ہم یقینی طور پر اگر مریض خود سے علامات نہ بھی بتا رہا ہو تو بھی ہم اس کی صحیح دوا جو ہے وہ تجویز کر سکتے ہیں۔ تو مختلف تشخیصی آلات جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بائیو انرجی سکین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نان انویسو ٹیکنیک ہے، یعنی اس میں نہ خون لیا جاتا ہے، نہ الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، نہ ریڈیشن کا استعمال ہوتا ہے، نہ ہی ایکس ریز کا استعمال ہوتا ہے۔ بغیر کٹ لگائے، بغیر سوئی، بغیر خون نکالے یہ ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ہر زندہ جسم جو ہے اس کے گرد ایک انرجی فیلڈ ہوتا ہے جس کو آرا کہا جاتا ہے۔ تو جدید مشینوں کے ذریعے اس آرا کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو جسم کا یہ بائیو فیلڈ ہے، یہ مریض کے تمام صحت اور بیماری کے حوالے سے پوری کہانی جو ہے وہ سنا دیتا ہے۔ اس سکین کے ذریعے سے نہ صرف مختلف سسٹمز کو چیک کیا جا سکتا ہے جسم کے،
بلکہ یہ ٹیشو لیول تک، سیلولر لیول تک، یہاں تک کہ ڈی این اے لیول تک جا کر چیک کرتا ہے کہ کہاں پر خرابی کی جڑ موجود ہے. اور پھر چونکہ یہ سارا کام جو ہے وہ بایو فیلڈ کی فریکوینسی سے ریلیٹڈ ہے، تو انہی فریکوینسیز کی مطابقت رکھنے والی ہومیوپیتھک دواؤں کی ایک لسٹ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. پھر اس لسٹ میں سے ہم شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں وہ دوائیں جو اس مریض کی کسی خاص سسٹم، ٹیشو یا آرگن سے متعلق افادیت رکھتی ہوں. تو جب یہ شارٹ لسٹ ہو جاتی ہیں دوائیں، تو پھر ہر دوا کو فرداً مزید چیک کیا جا سکتا ہے کہ کون سی دوا اس بیماری میں یا اس علامت میں کتنے فیصد فائدہ دے سکتی ہے. تو لہذا علاج شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض کو ہمارے علاج سے کتنے % افاقہ ہوگا یا فائدہ ہوگا. تو میں آپ کو کمپیوٹر کی اسکرین پر لے چلتا ہوں، جہاں پر ہم ایک مریض کا یہ اسکین کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح سے یہ اسکین ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہوں کہ یہ طریقہ جو ہے وہ عام روایتی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے بہتر ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اس چینل کے اوپر ہومیوپیتھی، آکوپنکچر اور آلٹرنیٹیو میڈیسن سے متعلق مختلف بیش قیمت معلومات ہم آپ کو فراہم کرتے رہتے ہیں. تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں کمپیوٹر اسکرین کی طرف. یہ سافٹ ویئر ہم نے چلا لیا ہے اور اب ہم اسکین شروع کرتے ہیں. تو اس میں پہلے سسٹم جو ہے وہ مختلف جو کراس سیکشنز ہیں باڈی کے ان کو اسکین کرے گا، اور اگر وہاں پر کوئی پرابلم ٹریس ہوتا ہے تو پھر مزید گہرائی میں اس کو چیک کیا جاتا ہے. آپ کے مختلف سکینز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں پر یلو اسپاٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ ایکچولی نارمل انرجی لیولز ہیں اور یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بعض آپ کو ڈاؤن ایرو نظر آ رہے ہیں تو یہ ذرا انرجی لیول کی کمی زیادتی کو شو کر رہا ہے، لیکن یہ بھی نارمل ہے اور باڈی کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو لوک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں پر بلیک اسکیئرز یا براؤن اسکیئرز نظر آتے ہیں تو یہ پرابلمٹک ایریا ہوتا ہے. تو جب سسٹم یہ ٹریس کر لیتا ہے کہ یہاں پر اس ٹیشو میں یا آرگن میں کوئی پرابلمٹک ایریا ہے، تو پھر اس کو ٹیشو لیول پر، سیلولر لیول پر، کروموسومل لیول پر اور یہاں تک کہ ڈی این اے لیول تک بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے. روزمرہ کا جو جسم باڈی کا جو فنکشن ہے یا فزیالوجی ہے، اس میں جو سیل کا ڈی این اے ہے مختلف سیلوں میں وہاں پر کچھ ویئر ٹیئر ہوتی رہتی ہے. تو ڈی این اے میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی ریپیئر خود کر سکتا ہے. یعنی اگر اس کا کوئی ایک نیوکلیوٹائڈ جو ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ آرڈر کرے گا آر این اے کو، اور مائٹوکونڈریا کے ذریعے سے پروٹین سنتھسس کا یہ پورا کمپلیکس میکانزم ہے کہ وہ اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ سنتھسائز کروا لے گا جو چیز اس کو چاہیے. تو سسٹم جو ہے وہ کروموسوم لیول پہ چیک کرے گا، اور پھر اگر وہاں پہ پرابلم ٹریس ہو الٹیمیٹلی پہ مائٹوکونڈریا اور آر این اے کو بھی چیک کیا جاتا ہے
کہ وہاں پر باڈی کا انرجی لیول یا امیون سسٹم جو ہے وہ پراپرلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو پرابلم ایریاز ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں اور اس سے مختلف بیماریوں کا پھر اندازہ کیا جاتا ہے. تو یہ چونکہ انرجی اسکین ہے اور باڈی کا جو آرا ہے اس کو اسکین کیا جاتا ہے اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کہاں پر پرابلمس ہیں. تو اس میں تھیوری یہ ہے کہ اگر باڈی میں سپوز کریں کہ 1 ٹریلین سیلز موجود ہیں تو ہر سیل باڈی کا یہ جانتا ہے کہ اس کا دوسرا سیل جو ہے باڈی میں چاہے وہ کہیں پر بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیسے فنکشن کر رہا ہے. بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سیلوں کے درمیان یہ نہ نظر آنے والا ایک کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے یا بریک ہو جاتا ہے. تو آرا کا جو انرجی لیولز ہیں یہ اس بریکیج کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیشو کے اندر یا اس آرگن کے اندر یا اس سیل کے اندر یا ڈی این اے لیول پر باڈی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی ہے. سیل جو ہیں وہ ان کی جو آپس میں کمیونیکیشن کی ایک انٹیگریٹی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پیشنٹ کے پینکریاز کو چیک کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کو یہ بلیک اسپاٹس جو ہیں یہ نظر آ رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیشنٹ کا جو پینکریاز ہے اس میں پرابلم ہے. تو جب ہم نے ہسٹری لی مریض کی تو پتہ چلا کہ مریض کا HbA1c جو ہے وہ اپر ہائر لمٹس پہ ہے, تقریباً کوئی 6 کے قریب ہے, 5.9 یا 6 ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جو انسولین ٹالرنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو لہٰذا مریض کو ابھی سے پرہیز کرنا چاہیے ورنہ فیوچر میں اس کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. اور جب یہ اسکین ابھی ڈیپر لیول پہ چلا گیا تو اس نے کروموسومل لیول پر بھی چیک کیا کروموسومس کو, اور اس میں پھر DNA کو بھی چیک کیا گیا. تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مریض میں جو ہے وہ یقیناً کوئی فیملی ٹینڈنسی بھی ڈائبٹیز کی ہونی چاہیے. تو جب مریض سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ہاں جی میری والدہ کو جو ہے وہ شوگر کی بیماری تھی. تو اس لیے یہ پیشنٹ جو ہے یہ پرون ہے ٹورڈ ڈائبٹیز. اس کا HbA1c بھی زیادہ ہے, تو اس لیے اس کو ضروری ہے کہ یہ پرہیز کرے ابھی سے ورنہ فیوچر میں اس کو یہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو پری ڈائبیٹک لیول پہ تو یہ بھی آ ہی گیا ہے. تو جب یہ اس طرح سے اسکین پورا ہو جائے گا تو پھر سسٹم جو ہے وہ اس کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کون کون سی ہومیوپیتھک ادویات ہیں جن کی فریکوینسی جو ہے وہ اس ڈیزیز کے ساتھ ریورس میچ کر رہی ہے. ہومیوپیتھی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بیماری ہو اسی کی دوا جو ہے وہ مریض کو دی جاتی ہے. تو اس میں سمپل جو میکانزم ہے وہ یہ ہے کہ جو بیماری کی فریکوینسی ہے اس کے ریورس فریکوینسی جو ہے وہ اگر دوائی کی مریض کو دے دی جائے تو مریض جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ دواؤں کی ایک لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو ابھی اس وقت یہ ایکچولی جو پیشنٹ ہے یہ ہمارے پاس آیا تھا اپنی کوئی جنسی کمزوری سیکسول ویکنس کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کرانا چاہتا ہے. تو ابھی یہ ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے. تو اس میں پروسٹیٹ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے. تو اس میں لگتا ہے کہ اس کا پروسٹیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انلارج ہے اور یہ پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑا امپوٹنسی کا بھی شکار ہے. تو اس کی بھی ہم دوائیں دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھی کی کون کون سی دوائیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں جو اس پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہوں گی.
تو یہ کہ اس سے زیادہ ڈیپر لیول پر بھی جب ایک دفعہ کسی ٹیشو میں تو پرابلم ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو مزید ڈیپر لیول پر جو ہے وہ سسٹم اس کو چیک کرتا ہے تاکہ اس کو مکمل اس کی تشفی نہ ہو جائے کہ اس نے پرابلم کو ٹریس کر لیا ہے. تو ابھی اس میں کیونکہ اگر تو مریض صحت مند ہو اور اس کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ سارا اسکین کا جو پروسیس ہے یہ 5 یا 7 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر پرابلم ٹریس ہو رہا ہو تو پھر اس کے مطابق چونکہ ڈیپر لیول پر سسٹم اس کو چیک کرتا رہتا ہے تو پھر اس میں مختلف مرض کی نوعیت کے مطابق آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. تو لہذا ہمیں پہلے سے نہیں پتہ ہوتا کہ ابھی یہ جو پیشنٹ ہے اس میں اس اسکین پر ہمیں کتنا وقت لگے گا. تو جیسے یہ اسکین ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بعض سسٹم جو ہے اس کو یہ چیک کرتا ہے اور وہاں سے آگے چل پڑتا ہے, یعنی وہاں پہ کوئی پرابلم اس کو ٹریس نہیں ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اگلے سسٹم پہ چلا جاتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پرابلم ٹریس ہو جائے تو پھر وہ اس کے ڈیپر لیول کو جو ہے وہ پروب کرنا شروع کرتا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کروموسوم میں آپ کو بلیک اسپاٹس نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہ دیکھے گا کہ سب سے کمزور انرجی لیول جو ہے وہ کہاں پر ہیں. تو وہ جینس جو ہیں غالباً ان میں جو ویئرٹیز جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے تو جس سے ڈیزیز پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ریپروڈکٹیو سسٹم اس نے دیکھیے آپ یہ بلڈ میں اس کو چیک کرا تو اس میں دیکھیے اس میں سارے یلو اسپاٹ ہیں, یعنی یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے, ایوری تھنگ از نارمل. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے. بونس کو دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایسوفیگس ہے, یہاں پر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹمک جو ہے اس میں بھی تقریباً انرجی لیولس ٹھیک ہیں. ڈوڈینم وغیرہ جو ہے انٹسٹائنس وہ بھی ٹھیک ہیں. اسمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن ٹھیک ہے, انڈو فنکشن میں کوئی ایشو نہیں چل رہا ہے. لیور ٹھیک ہے, لیور میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایک چیز جو ہے اس نے ٹریس کیا کہ ٹھیکیا کے قریب یہاں اس کو کچھ پرابلم جو ہے وہ محسوس ہوا ہے. تو یہ ٹیسٹ کے بعد جب ہم نے مریض سے پوچھا کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گلے میں یا گردن میں یا, تو اس نے بتایا کہ اس کو تھائرائڈ کے قریب جو ہے وہ ایک سسٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے. اگر گلے میں انفیکشن ہو تو وہ سسٹ جو ہے وہ انفلیم کر جاتی ہے اور اس میں پھر مواد بھر جاتا ہے اور وہ پھر جب وہ مواد نکل جاتا ہے تو وہ پھر سبسائڈ کر جاتی ہے. تو اب وہ ٹھیک ہے, اب اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس لیے سسٹم نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے, کوئی زیادہ توجہ نہیں کی. کڈنیز جو ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ میجر بلڈ ویسلز جو ہیں یہاں پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. وینس سسٹم جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اسپلین جو ہے اس کے انرجی لیول بھی ٹھیک ہیں. یہ تھائمس گلینڈ ہے اور یہاں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن تھائرائڈ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی آپ کو اسپیئرس نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پر تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مریض نے بتایا کہ تھائرائڈ کے قریب اس کو ایک دوسرا پرابلم رہا ہے. تو اب سسٹم خاص ہے کہ اس کو پورے ڈیپ لیول تک جو ہے وہ بار بار چیک کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اس میں سے
جو پیتھولوجی ہے وہ سمجھ میں آئے، یا پھر اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ان کی فریکوینسی میچ کی جا سکے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ صرف علامات کی بنیاد پر مریض کو دوائی دی جاتی تھی، تو اس میں کوئی زیادہ شور نہیں ہوتا تھا کہ بھائی دوائی جو ہے وہ کتنا کام کرے گی. تو اس سسٹم سے جب ہم چیک کر لیتے ہیں تو مریض کی علامات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی جو میچنگ میڈیسنز ہیں وہ بھی جب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر اسی سسٹم کے ذریعے سے ہم ہر ایک دوا کو انڈیویجولی ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پرابلم ہے اور اس کے لیے جو دوا اس نے تجویز کی ہے یا سجیسٹ کی ہے تو وہ کتنے پرسنٹ اس کو فائدہ دے گی. تو دوا شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا تقریباً اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریض کو ہمارے علاج سے کتنا فائدہ ہوگا، کیا وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا یا پارشلی ٹھیک ہوگا. تو اس لیے بھی اس کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ مختلف لیفٹ آؤٹ وغیرہ جو ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. برین کان میں کوئی ایشو ہے، اس کو شاید کوشش کرے گا ٹریس کرنے کی لیفٹ ایئر میں. تو اسکین کے بعد ہم نے چیک کیا، بظاہر تو کوئی مریض کو تکلیف نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ اس کے کانوں میں یہ ویکس بہت زیادہ تھی. تو اس کے حساب سے اس کا تھوڑا انرجی لیول جو ہے وہ کمپرومائز ہے، اور سسٹم نے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیا. باڈی سرفیس جو ہے پین وغیرہ جو ہے اس میں وہ خاص ایشو نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اب اسکین جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے. اب یہ سب سے اوپر جو ہے جو پرابلم آ رہا ہے وہ پینکریاز ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ پری ڈائبیٹک ہے، تو اس میں اگر ہم پیتھولوجی میں جا کے دیکھیں اور اس کو ہم شارٹ لسٹ کریں کہ اس پیشنٹ میں کیا پرابلم ہے، تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگرچہ مریض کو ابھی شوگر نہیں ہے، لیکن مریض کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اس کو فیوچر میں یہ پرابلم بالکل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ابھی سے اس کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کی مختلف ہومیوپیتھک ادویات جو ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ جو ایک ریڈ مارک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ جو دوا اس کے سامنے ہے وہ بریٹا کا ایک سالٹ ہے پیم کا. بریٹا کارڈ جیسے دوا ہے، یہ بریٹا میور ہے، اسی طرح یہ بریٹا اوگزیلک ایک دوا ہے. تو اس کی فریکوینسی جو ہے وہ میچ کر رہی ہے. تو ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دوا اگر ہم مریض کو دیں تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک اس نے پھر دوبارہ چیک کیا اور اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ 51% جو ہے اس میں چانس ہے اس کی بہتری ہے، یعنی اس کو 51% جو ہے اس کی کریکشن کی جا سکتی ہے اگر یہ دوا مریض کو استعمال کروائی جائے. تو اب ہم باقی جہاں جہاں پرابلمز ٹریس ہوئے ہیں
ان کی دعائیں جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے. تو یہ بنیادی طور پر مریض جو ہے وہ چونکہ اپنے جنسی مسائل کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی دعائیں آ رہی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی دوبارہ وہی جو سالٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور اس کو جب ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو دعائیں آ رہی ہیں وہ ہے چائنا، ڈلکامارا، سورائنم اور ہیماملس. تو یہ 4 دوائیں ہیں جو سب سے اوپر ببل اپ ہو کے آئی ہیں جب ہم نے اس کو شارٹ لسٹ کیا ہے. تو ہم اس کو پھر ذرا ایک نظر دیکھ لیں، سارے دواؤں پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ جہاں جہاں پرابلم تھا وہاں پر کون کون سی دوائیں لسٹ ہو رہی ہیں. تو یہاں پر پھر یہ ڈلکامارا ہے، نکس ہے، چیلیڈونیم ہے اور کیلکیریا آرس ہے. یہ ہم نے تھائرائڈ کو دیکھا تھا، تو اس کے حوالے سے جو ہومیوپیتھک دواؤں کی فریکوینسی میچ کر رہی ہے. یہاں پر بھی نکس اور چیلیڈونیم بھی ہے، وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، نیچے چائنا بھی موجود ہے اور ڈلکامارا بھی ہے اور کالمیا بھی ہے. تو یہ آئی کو ہم نے دیکھا تھا، تو اس میں بھی یہ چائنا بھی آ رہی ہے اور وہ بریٹا کا سالٹ ہے اور لیکٹک ایسڈ ہے اس کے علاوہ. کان کی دواؤں پہ نظر ڈال لیتے ہیں. یہاں پر ہیپر سیمس کیوبا ایکونائڈ اور چائنا آ رہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، یعنی اس کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ جگہوں پر میچ کر رہی ہے. تو ہم اس کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ اگر مریض کو چائنا دی جائے تو کتنے پرسنٹ جو ہے اس کے پرابلم میں افاقہ ہو سکتا ہے. ایک نظر پہلے ہم دیکھ لیں ساری دواؤں کو، پھر ہم چائنا کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے. یہاں پر روڈوڈینڈران، کیلکیریا آرس، کیمیلا اور چیلیڈونیم. تو چیلیڈونیم بھی آ رہی ہے، ویسے ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار چائنا کے علاوہ. تو چیلیڈونیم کو بھی چیک کرنا چاہیے. کیلکیریا آرس، بریٹا کیوپرم اور بیٹا میور بھی ہے. بیٹا آبزیکٹ اور لیکٹک ایسڈ دوسری دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، تیسری دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. روڈوڈینڈران اور ڈیجیٹیلس.
یہ جو جہاں پرابلمٹک ایریا تھے ان کو ہم نے دیکھ لیا ہے، تو اب ہم مختلف لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوا دینے سے کتنے پرسنٹ مریض کو افاقہ ہو سکتا ہے، تاکہ دوا شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں اندازہ ہو کہ کس دوا سے کتنا مریض کو افاقہ ہوگا۔ اس میں جو بیٹا کا سالٹ تھا اس کو ہم نے پہلے چیک کر لیا ہوا، دوبارہ بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تقریباً 51% بتا رہا ہے کہ اس میں باقی 52% تقریباً اس میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ جس پرابلم کے لیے مریض آیا ہوا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں دواؤں کو، تو اس میں چائنا کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ دوائی جو ہے کیونکہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، تو یہ دیکھیے کہ چائنا جو ہے یہ 64% جو ہے بہتری کی اس میں گنجائش ہے۔ تو جتنی بھی باقی دوائیں ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں سب سے زیادہ جو ہے جو فائدہ دے سکتی ہے اس مریض کو دوائی، وہ چائنا ہے۔ تو یہ باقی دواؤں کو بھی چیلیڈونیم کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی، اور لیکن میرا نہیں خیال کہ چیلیڈونیم جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا رسپانس دے گی۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کتنے پرسنٹ ہے، یہ تقریباً 18% صرف ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ دوائی ہم اگنور کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ تو بلکہ آرٹس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی 18% ہے، تو اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، یہ کوئی زیادہ فائدہ دینے والی دوائی نہیں ہوگی اس مریض میں۔ چائنا کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھائرائڈ پہ اس کا کتنا افیکٹ آئے گا۔ میجر پرابلم ہے وہاں تو 64% یہ افیکٹ کر رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کا اتنا اچھا کوئی افیکٹ شاید نہ ہو۔ چیلیڈونیم کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ یہ صرف 33% ہے، تو یہ بھی نہیں قریب ترین نہیں ہے۔ تو زیادہ جو قریب ترین دوا ہے اس کی وہ چائنا ہی بن رہی ہے، تو لہذا اسکین سے ہمیں ایک پورا اوور ویو بھی مل گیا، مختلف ادویات بھی ہمارے سامنے آ گئیں۔ ان دواؤں کو ہم نے انڈیویجولی چیک کر کے دیکھ لیا کہ کس سسٹم پر اس دوا کا کتنا افیکٹ ہمیں ملے گا۔ تو جس پرابلم کے لیے مریض آیا تھا اس میں چائنا موسٹ انڈیکیٹڈ آ رہی ہے، تو مریض کی جب ہم نے سمپٹمس لیے اور ہسٹری لی تو چائنا کے ساتھ اس کی علامات بھی چونکہ میچ کرتی تھیں، تو اس لیے ہم نے اس کو جب چائنا استعمال کروائی تو مریض جو ہے وہ اس نے بتایا کہ میں 50% بہتر فیل کرتا ہوں پہلے سے، اور ہمارا سسٹم بھی یہ بتا رہا تھا کہ 64% اس کی کیپیسٹی ہے ٹریٹ کرنے کی، تو مریض کی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً مجھے 50-50 کا فاقہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ہومیوپیتھی دوا کی جو سلیکشن ہے اس میں ہمیں پہلے سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوا جو ہے وہ کتنا افیکٹ کرے گی، تو لہٰذا ہم بہتر طریقے سے مریض کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ روایتی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے بہتر ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ یا جن کو ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کریں، تاکہ جو جدید ہومیوپیتھی علاج ہے اس سے مریض جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے چینل ہاشمی کلینکس جو ہے یوٹیوب پر، اس پر ہم وقتاً فوقتاً ہومیوپیتھی سے متعلق اور آکوپنکچر سے متعلق معلوماتی ویڈیوز جو ہیں ڈاکٹرز کے لیے بھی اور مریضوں کے لیے بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو آپ شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ
اس کے علاوہ بھی اور بھی ڈائگنوسٹک کی کئی ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس. مثلاً ہم آئرس سے بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. آنکھ ہمارے پاس آئرس کیمرہ ہے جس سے آئرس کا امیج جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اوپر اس کو سپر امپوز کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آئرس کے اندر کہاں پر ڈیفیکٹس ہیں, کوئی منرل ڈیفیشنسی ہے, کوئی وائٹامن ڈیفیشنسی ہے, یا کیا ڈیزیز پروسیس باڈی کے اندر چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اکپنکچر اگر کوئی مریض علاج کروانا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہم تکے سے علاج نہیں کرتے, بلکہ پہلے ہم مریڈین انالیسس کر کے دیکھتے ہیں کہ کن چینلز کے اکراس انرجی لیول جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے, اور ہمیں انرجی جو ہے وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرنی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ پھر ہم کو اکپنکچر علاج جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس کا پھر یقینی فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے ہومیوپیتھی کے ساتھ. اللہ حافظ.